بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنت کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جھگڑے طویل نہ ہونے دیں، معاف کر دیا کریں کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قبولیت کی وجہ، تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ میرا اللہ مٹی سے کیا کیا رنگ نکالتا ہے، وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ آنسو جتا دیتا ہے درد کیسا ہے، بے روحی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گمان بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہے انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بیوقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دیان کتنا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ بھی تھے، میری امت میری امت۔ کسی سے جدا ہونا اگر اتنا انسان ہوتا فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ راہ سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے گھر کیا، کیا اس 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلہ کچھ بھی نہیں۔ عورت کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ میں نے پایا ہے قریب رکھے گردن تجھ کو، دور والوں نے کہیں دور سے دیکھا ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بیر بلاؤ کے میں چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ مریض عشق ہے تو دعائے دل سمجھ دلبر کو، پھر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے۔ کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے، وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے، شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی بھی مانند ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، جس سے مقابلہ کر کے خود کو آزاد مانو، یا آزاد ہو یا غلام۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ جیون جیون ہر کوئی آنکھیں موت کھری سر اتے، تیرے نالوں لکھ لکھ سونے خاک اندر جا سکتے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود اکثر بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دی میں نے، دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدوں سے بہت قیمتی ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ شہرت کا شوق کہاں، میں تو بس عام ہونا چاہتی ہوں، عاشق ہوں تیرا، تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔
یہ اونچے اور انا پرست لوگ، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ ہر انسان کے اندر دو بیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نمازیں بہت۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جسے محبت کی جائے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ ہر کی گئی زیادتی کا جواب عرض سے آتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ عورت اگر نفرت کرنے پر آ جائے تو اگلے کو شرمندہ کر کے چھوڑتی ہے۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں ہو، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ خود کو کھونے کا پتہ ہی نہ چلا، کسی کو پانے کی یوں انتہا کر۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والے کی چیخیں نکلیں۔ خاموشی اختیار کر لینا تب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جو آپ کا موثق نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتا ہے تو ان کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جتنا جی چاہے پکارو، پھر نہیں آئیں گے ہم۔ بے شک کامیابی اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سنو، کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان؟ ہمارا اللہ پاک بہت بڑا مہربان ہے۔ عجب سی غضب سی بے سبب سے الجھنے ہیں۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جولیاں بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہو جاتا تو ضد نہ کرتا اور سر سجود ہو جاتا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر واپس نہیں ہو جاتے۔ الہی تیرے کن کی محتاج بندی، آج صبر کی ہمت ہار بیٹھی ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھے مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ رکھا ہے۔ ناز نہ کر، سب خاک ہے۔ بعض اوقات لفظوں کا تھپڑ دل پر بہت زور سے لگتا ہے۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے،
پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار ملتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو، وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالف پہ اتر جائے گا۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔